کی جماعت کی ایک بڑی شخصیت ہے، کٹیہار میں رہے ہیں، عزیز الرحمان صاحب سلفی۔ آج میرے پاس فون آیا ان کے گھر والوں کا، ان کے بچوں کا، کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ لوگ نہیں پا رہے ہیں۔ آج میں نے دیکھا جو سب سے پہلے مجھے کٹیہار لے کے آئے، جنہوں نے میرے پروگرام کی یہاں شروعات کرائی، پھر وہ ہمارے اٹاوا بھی آئے، ہمارے بچے اور فیملی ان کے گھر آئی، وہ ہمارے گھر پہنچے، لیکن آج جب میں ان کو دیکھنے کے لیے گیا تو ان کی کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ پہچان نہیں پا رہے، منہ کھلا ہے، سانس لے رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ میں نے 2-3 مرتبہ سلام کیا، آنکھیں ایسے ایسے انہوں نے چلائیں، لیکن نہ بول پائے نہ جواب دے پائے۔ ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ گھر لے جائیے، خدمت کیجیے، دعا کیجیے اللہ رب العالمین ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے۔ سوچیے، جو کل انگلی پکڑ کے مجھے لے کے چلتا تھا کٹیہار کے جلسوں میں، آج وہ اپنے آپ اپنی غلاظت، اپنی لیٹرین، اپنا پیشاب، اپنا پیخانہ بھی صاف کرنے کی پوزیشن میں۔ زندگی کیسے کیسے امتحان لیتی ہے اور ہمیں کس موڑ پہ لاتی ہے، کون سوچتا ہے؟ قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب یہ روح تمہارے نخرے تک پہنچ جاتی ہے، تمہارے حلق تک پہنچ جاتی ہے، نیچے سے نکلتے ہوئے اوپر تک آ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اس وقت اللہ کہہ رہا ہے میں سب سے زیادہ اگر تمہارے قریب کوئی ہوتا ہے تو ہم ہوتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت سب سے زیادہ اگر تمہارے قریب کوئی ہوتا ہے تو ہم ہوتے ہیں۔ تمہارا باپ قریب نہیں ہوتا ہے، تمہاری بیوی تمہارے قریب نہیں ہوتی ہے، تمہارے یار دوست تمہارے قریب نہیں ہوتے، اگرچہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ چمچ سے تمہیں پانی پلا رہے ہیں، اگرچہ وہ اپنے کپڑے سے تمہارا پسینہ صاف کر رہے ہیں، اگرچہ وہ تمہاری خدمت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت سب سے زیادہ قریب اگر اس مرنے والے کے اگر کوئی سب سے زیادہ قریب ہوتا تو ہم ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہاری آنکھوں میں اتنی سکت اور طاقت اور پاور نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ پاتی ہیں، تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے چیلنج کیا ہے، بڑی سے بڑی طاقتوں کو، بڑے سے بڑے سپر پاور کو، سب کو اللہ نے چیلنج کیا ہے، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تمہارے اوپر کوئی سپر پاور نہیں ہے، اگر تمہارے اوپر کوئی مالک نہیں ہے، اگر تم کسی کے ماتحت نہیں ہو، اگر تم سب سے بڑی پاور پہ ہو، سب سے بڑے طاقتور ہو اور تمہارے اوپر کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو جو روح نکال رہا ہے فرشتہ ملک الموت، اس سے وہ روح چھین کیوں نہیں لیتے ہو، اس سے وہ روح چھین کے تم اپنے اندر واپس کیوں نہیں لوٹا لیتے ہو؟ اگر تمہارے اوپر کوئی حکومت نہیں کر رہا ہے، تمہارے اوپر کوئی بڑی ذات کی حکومت نہیں ہے، تمہارے اوپر اگر کسی کی طاقت نہیں ہے، تم بہت بڑے پاورفل ہو، تم سب سے اونچے ہو، تم سے اونچا کوئی نہیں ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بہت شکتیشالی ہوں، تو تم اس روح کو لوٹا کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ پھر سے زندگی کیوں نہیں حاصل کر لیتے ہو؟ اس روح کو واپس لے کر اپنے اندر کیوں نہیں ڈال لیتے ہو؟ ان تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم طاقتور نہیں ہو، تمہارے اوپر بھی کسی کی حکومت ہے اور اسی کا نام ہے اللہ۔ وہی ہے اس نیلے جگت کا سوامی، وہی ہے کریٹر آف یونیورس، وہی ہے خالق کائنات، وہی ہے مالک ارض و سما، وہی ہے علی کل شیء قدیر۔
جس سے بڑی کوئی ذات ہے ہی نہیں، اور وہ کون ہے جو روح کو چھین سکے اور اپنے اندر واپس کر سکے اور نکال سکے؟ اگر تم کسی کے زیر تحت نہیں ہو، ماتحت نہیں ہو، پاورفل ہو، اس روح کو لوٹا کر اپنے اندر ڈال کے دیکھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے ہم احساس پیدا کر دیکھ لیجیے، جانے لینا کتنا آسان ہے۔ فلسطین میں دیکھ لیجئے، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ دیکھ لیجئے، ایک باپ کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ایک ماں کتنے مہینے اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد پھر وہ اس کو جنم دیتی ہے، کتنی مشکل سے پال پوس کر بڑا کرتی ہے، اور اس کو ایسا پالنے اور پوسنے میں کتنی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، کتنی محنتیں کرنا پڑتی ہیں، اور کتنا سب کچھ لٹانا پڑتا ہے۔ لیکن بڑی آسانی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بم پھینک دو اور لاشوں کے انبار لگا دو، منٹوں میں برسوں کی محنتوں کی کمائی اور پرورش کی ہوئی محنت، جس کے بلبوتے پر ایک باپ سپنے دیکھتا ہے کہ بڑا ہو کر میرا بیٹا میرے بڑھاپے میں میری لاٹھی کا سہارا بنے گا، میرا سہارا بنے گا، لیکن بڑی آسانی کے ساتھ اس کی جانوں کو لے لیا جاتا ہے اور برباد کر دیا جاتا ہے اس کی زندگی کو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، برباد کرنا کتنا آسان ہے اور کسی کو آباد کرنا کتنا مشکل ہے۔ ہم ان چیزوں پر ذرا نظر ڈالیں، ان سب مرحلوں سے ہمیں اور آپ کو بھی گزرنا ہے۔ ملک الموت کو ہماری اور آپ کی بھی روح نکالنا ہے، ہمارے اور آپ کی روح بھی نیچے سے، پنجوں سے، پیروں سے، تلبوں سے نکلتے ہوئے نرخرے تک پہنچے گی۔ آنکھیں پھاڑتا ہے آدمی، اوپر آنکھیں ٹنگی رہ جاتی ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ میری روح نکل رہی ہے، آنکھ اور ناک اور کان کے راستے سے اس کی روح نکلتی ہے۔ یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے۔ یہ وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آیا تھا۔ انتقال سے تھوڑی دیر پہلے آپ کا حال یہ تھا، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز سے پہلے میرے بھائیوں، آپ پانی کے پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے اور پانی کے چھینٹے اپنے جسم پر ملتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ۔ موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی تکلیفیں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ نے جب اپنے باپ کو یہ چیختے ہوئے دیکھا کہ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، تو وہ بھی چیخ پڑی، واہ کر بابا تو، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی پریشانی، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طور سے گزرنا تھا۔ ہم اور آپ کہاں ہیں؟ کتنی آسانی کے ساتھ انسان اس چیز کو بھول جاتا ہے، کتنی آسانی کے ساتھ، کوئی جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ روزانہ ہم مٹی دیتے ہیں، روزانہ قبرستان جاتے ہیں، نہیں جاتے تو گزرتے ہیں قبرستان کے پاس سے، ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، مٹی بھی دیتے ہیں، لیکن احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا اصل گھر یہی ہے، ہمیں اسی جگہ پر آنا ہے۔ ارے ہم سے اور آپ سے تو لاکھ گنا بہتر وہ سکندر بادشاہ تھا جو 6 مہینے حکومت کیا کرتا تھا اور 6 مہینے جنگل میں ٹوٹی اور پھوٹی ہوئی قبر کے پاس بیٹھ کر ہڈیوں کو اٹھا کر روتا تھا اور کہتا تھا، اے ہڈیوں کل تم میرے جیسی تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا، اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا، اے ہڈیوں کل تم میرے جیسے تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر اپنی موت کو یاد کیا کرتا تھا۔ جب 6 مہینے وہ رہ کر حکومت کرتا تھا تو اس کے بعد وہ 6 مہینے جنگل میں بھی رہتا تھا اور کہتا تھا، حکومت میں ہم نے بڑے عیش و آرام کیے ہیں، بڑے آرام سے ہم نے زندگی گزاری ہے، اب اس کو ہم کیسے یاد کریں، اس کو ہم کیسے فراموش کریں۔ پھر وہ جنگل میں جاتا تھا اور جنگل میں جا کر وہ اپنی موت کو یاد کیا کرتا تھا، ان ہڈیوں کو دیکھ کر کہتا تھا، اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا، اے ہڈیوں کل تمہارا حال وہ تھا جو آج میرا ہے اور کل میرا وہ حال ہو جائے گا جو آج تمہارا ہے، اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی اور کل میں تمہارے
کی کرسی پر بیٹھے حکومت چلائیں تو کم سے کم ہم لوگوں کے سامنے عدل کر سکیں اور انصاف کر سکیں. کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کسی کی زمین داغتے ہوئے کہ کل ہمیں بھی مرنا ہے. کبھی احساس ہوتا ہے غلط فیصلہ کرتے وقت کل ہمیں بھی مرنا ہے.